جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی بچوں، دیکھو مضاف کیا چیز ہوتی کیا ہے؟ مضاف یہ بات سمجھو، مضاف کا مطلب ہوتا ہے دو چند۔ دو چند سمجھتے ہو؟ دو چند کا مطلب ہے کہ ڈبل ہونا، ٹھیک ہے نا؟ کسی چیز پہ ایمفیسس ہونا، ایمفیسس زور دینا، دو چند کا مطلب یہ ہوتا ہے مضاف، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ایک نام انشاءاللہ جب آپ اگلی کلاسوں میں جاؤ گے، اس کا ایک نام اسم بھی ہوتا ہے۔ اسم، اسم پتہ کیسے کہتے ہیں؟ بہرے کو، بہرے کو کہتے ہیں اسم۔ سمن بکمن آتا ہے نا، سمن بکمن تو اسم۔ تو آپ جب کسی بہرے کے ساتھ جو کم سنتا ہے، تو آپ جب اسے بولتے ہو تو کیسے بولتے ہو؟ جو بابے ہوتے ہیں، بابے، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کوئی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں، پھر وہ آپ کو بات کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہاں، تو آپ کیسے بولتے ہو؟ زور لگا کے بولتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اسم جو ہے نا، یعنی جو بندہ کیا ہے، مطلب ہے کہ ہاں، یعنی اس میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ بولنے کے اندر زور لگانا پڑے گا، اسم۔ تو اسی کو مضاف کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اسم بھی کہتے ہیں، اسم۔ کہ مطلب یہ جو ہے نا، اس کو سنانے کے لیے اگلے بندے کے اوپر خوب آپ کو کیا کرنی پڑتی ہے؟ زور لگا کے آپ کو سنانا پڑے گا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں دو حرف اصلی جو ہوتے ہیں نا، ایک جنس کے آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھو، انہوں نے مثال دی آپ کو، نصر ینصر الضب، دور کرنا، زب، ٹھیک ہے نا؟ زب کا معنی کیا ہے؟ دور کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا زب، تو زبا، دیکھو اصل میں پتہ ہے کیا تھا؟ زبا اصل میں کیا تھا؟ یہ زابا با تھا، فعلا، زابا با۔ تو دیکھو اب عین اور لام جو ہے نا ایک جنس کے آ گئے ہیں، تو اس کا کہتے ہیں یہ آ گیا مضاف آ گیا۔ اس میں ہم نے کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ یار اس کو زابا با پڑھنا ذرا کیوں ہم اس طرح پڑھیں، ہم آسان کریں اس کو پڑھنے کے اندر۔ تو کیا کرو بھائی، پہلے کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، دوسرے کے ساتھ ہم اس کو ملا دیتے ہیں، تو یہ ادغام ہو جاتا ہے، ادغام، ٹھیک ہے؟ یہ ادغام ہو گیا، اس کو کہتے ہیں زبا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ زبا۔ اب دیکھو زور لگ رہا ہے، زبا، زبا، یہ یہ ہے اسم، سمجھ آئیے؟ تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جناب علی، اس کو مضاعف، دو چند، مضاعف، ٹھیک ہے نا؟ یعنی دگنا چگنا کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے زیفین بھی ہوتا ہے نا، قرآن کریم نے بھی لفظ استعمال کیا ہے کہ جناب اس کو دو اس میں سے، تو یہ اس میں سے ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا جی، تو آپ کیا کہتے ہیں جناب علی؟ تمہارے پاس آ گیا جناب علی، صرف کبیر آ گیا مضاف، اسباب نصر ینصر، الضب دور کرنا۔ تو آپ کیا ماضی کیسے کرو گے؟ زبا، زبا، یہ سارا ادغام چل رہا ہوگا، زبا، زبا، زبو، زبت، زبتا، زببنا۔ چھٹے سیگے کے اندر کیا آئے گا؟ چھٹے سیگے میں ادغام نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ اپنی اصل حالت پہ آئے گا، اچھا، ٹھیک ہے نا؟ تو چھٹا جب آئے گا تو اس کے بعد پھر سارے کیا ہو جائیں گے؟ وہ اپنے واپس اس پہ آ جائیں گے۔ تو زبا، زبا، زبو، زبت، زبتا، زببنا، زببتا، اب یہاں پہ ادغام نہیں ہو رہا آگے، زببتا، زببتما، زببتم، زببتی، زببتما، زببتن، زببتو، زببنا، یعنی پہلے پانچ سیگے جو ہے نا ماضی کے کیا ہیں؟ تھوڑے سے چینج ہیں، باقی جو ہے نا وہ کیا ہوں گے؟ وہ، ٹھیک ہے نا؟ اور لیکن وہ باقی ویسے چلے گا۔ تو یہ کیسے آئے گا؟ زبا، زبا، زبو، زبت، زبتا، زببنا، زببتا، زببتما، زببتم، زببتی، زببتما، زببتنا، زببتو، زببنا۔ مجھول کیسے آئے گا؟ زبا، زبا، زبو، زبت، زبتا، زببنا، وہ فعلنا کی طرح، زببنا، فعلنا، ممکن ہے اس کو اسی اپنی اصل حالت پہ جا کے لے کر جانا ہے، فعلنا، جیسے ہم نے پڑھا نا، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعتا، فعلنا۔ تو زببنا، زببتا، زببتما، زببتم، زببتی، زببتما، زببتن، زببتو، زببنا، ٹھیک ہے نا؟ اب آگے آئے گا یزبو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا آئے گا؟ یزبو، یزبان، یزبونا، تزبو، تزبان، یزببنا، ٹھیک ہے نا؟ یزبو، یزبان، یزبونا، تزبو، تزبان، یزببنا، تزبو، تزبان، تزبونا، تزبین، تزبان، تزببنا، ازبو، نزبو۔ یہ بھی اصل میں یزببو تھا، یزببو تھا۔ اس کے ہم نے کیا کیا؟ اس کے جو پہلے با کا جو ضمہ تھا نا، وہ ماقبل کو دیکھ کر ہم نے کیا کر دیا اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اس کو وہ کر لیا ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ کیا آئے گا؟
यजुब्बु यजुब्बान यजुब्बून तजुब्बु तजुब्बान यजबुबन तजुब्बु तजुब्बान तजुब्बून तजुब्बीन तजुब्बान तजबुबन। अजुब्बु और नजुब्बु आ जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह चलता है। फिर उसमें से और क्या आएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, मजहूल कैसे आएगा? युजब्बु युजब्बान युजब्बूना तुजब्बु तुजब्बान युजबबना तुजब्बु तुजब्बान तुजब्बूना तुजब्बीना तुजब्बान तुजबबना। उजब्बु और नुजब्बु, ठीक है ना, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इसमें से आ जाएगा, तो ये इसमें से आ गया। तो यजुब्बु यजुब्बान यजुब्बूना तजुब्बु तजुब्बान यजबुबना तजुब्बु तजुब्बान तजुब्बूना तजुब्बीन तजबुबना। अजुब्बु और नजुब्बु आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह आ जाएगा, तो ये इसमें से आ गया। यजुब्बु यजुब्बान यजुब्बूना तजुब्बु तजुब्बान यजबुबना तजुब्बु तजुब्बान तजुब्बूना तजुब्बीन तजुब्बान तजबुबना। अजुब्बु और नजुब्बु। फिर युजब्बु युजब्बान युजब्बूना तुजब्बु तुजब्बान युजबबना तुजब्बु तुजब्बान तुजब्बूना तुजब्बीन तुजबबना। उजब्बु और नुजब्बु। अच्छा जी, अब क्या आएगा? लन यजुब्बा। इसको अब चलेंगे, तो कैसे चलेंगे? लन यजुब्बा लन यजुब्बा लन यजुब्बू लन तजुब्बा लन तजुब्बा लन यजबुबना। लन तजुब्बा लन तजुब्बा लन तजुब्बू लन तजुब्बी लन तजुब्बा लन तजबुबना। लन अजुब्बा लन नजुब्बा। मजहूल कैसे आएगा? लन युजब्बा। मजहूल आएगा लन युजब्बा लन युजब्बा लन युजब्बू लन तुजब्बा लन तुजब्बा लन युजबबना। लन तुजब्बा लन तुजब्बा लन तुजब्बू लन तुजब्बी लन तुजब्बा लन तुजबबना। लन उजब्बा और लन नुजब्बा, ठीक है ना। लम आ जाएगा। अच्छा, अब लम को जरा थोड़ा सा पढ़ने के लिए जो था ना, ये जरा हमें थोड़ी सी इसकी वो करनी पड़ेगी। लम के अंदर से इसको पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके पढ़े जा सकते हैं। याद रखना 1 4 7 13 14 जो है, ये 5 सीखे जो मैं कहता होता हूँ। 1 4 7 13 14, याद है ना, ये मेरे पसंदीदा सीखे हैं। 1 4 7 13 14। मैं हमेशा कहता होता हूँ ना 1 4 7 13। इनको ना इस सूरत में नसरा यंसुरू के अंदर हम 4 तरीकों से पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। नसरा यंसुरू की जो गर्दान आएगी ना, उसमें हम कितने तरीके से पढ़ेंगे? 4 तरीकों से पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने पिछले साल लम, अच्छा जी था ना, पढ़ा था, याद है? इहमर्रा यहमर्रु वाली, ठीक है ना। तो उसमें से लम यहमर्रा लम यहमर्रे लम यह अच्छा, लम यहमर्रा लम यहमर्रे लम यहमर्रे, उसको 3 तरीकों से पढ़ा था ना। तो वो उसमें से इहमर्रा यहमर्रु वाली, ठीक है ना। तो ये जो था, तो अब ये जो है ना, इसमें से हम इसको कैसे पढ़ेंगे देखना जरा। नफी जहत बल्लम मारूफ आ जाएगा, ठीक है ना। 1 मिनट ठहरिएगा। तो ये क्या आएगा? इसको देखना कैसे पढ़ेंगे इसको जरा। ये पहला सीख गया है, इसको पढ़ने का तरीका देखना। नफी जहत बल्लम के अंदर से लम यजुब्बा लम यजुब्बी लम यजुब्बू लम यजबुब। ये भी एक सीगा मुकम्मल हुआ है। अच्छा, वो बात समझो, क्या हुआ? ये एक सीगा मुकम्मल हुआ कैसे? लम यजुब्बा लम यजुब्बी लम यजुब्बू और लम यजबुब। लम यंसुर की तरह, असल की तरह। तो ये क्या है? 1 4 7 13 14 में किस तरह पढ़ेंगे? 4 तरीकों से आ जाएगा। लम यजुब्बा लम यजुब्बी लम यजुब्बू लम यजबुब। अब आगे चलो। लम यजुब्बा लम यजुब्बू, ये 3 सीखे मुकम्मल हो गए। अब चौथा सीखा फिर आ गया। अब चौथे में भी यही करेंगे। लम तजुब्बा लम तजुब्बी लम तजुब्बू लम तजबुब, ठीक है ना। फिर आ जाएगा लम तजुब्बा लम यजबुबना, ठीक है। 6 हो गए। सातवां सीखा फिर लम तजुब्बा लम तजुब्बी लम तजुब्बू लम तजबुब लम तजुब्बा लम तजुब्बू, ठीक है ना। हाँ, लम तजुब्बी लम तजुब्बा लम तजबुबना। अच्छा जी, अब आया लम अजुब्बा लम अजुब्बा लम अजुब्बी लम अजुब्बू लम अजबुब। फिर 14 में फिर लम नजुब्बा लम नजुब्बी लम नजुब्बू लम नजबुब। दोबारा देखो बच्चों। लम यजुब्बा लम यजुब्बी लम यजुब्बू लम यजबुब लम यजुब्बा लम यजुब्बू। अभी 3 सीखे मुकम्मल हुए। पोरों पे गिनते रहना, अच्छा, उंगलियों के पोरों के ऊपर,
ٹھیک ہے نا. پھر آئے گا لم تزبا لم تزبی لم تزبو لم تزبب لم تزبا لم یزبب نہ 6 سیگے. 7واں سیگا آ گیا. لم تزبا لم تزبی لم تزبو لم تزبب لم تزبا لم تزبو لم تزبی لم تزبا لم تزبب نہ. اب 13واں سیگا. لم ازبا لم ازبی لم ازبو لم ازبب لم نزبا لم نزبی لم نزبو لم نزبب. نہیں سمجھ آئی بات کی. اچھا مجہول کیسے کریں گے؟ مجہول بھی آ جائے گا آپ کو. ہاں استعمال کرتے ہیں اینڈ کے اوپر، اور ایک اصلی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجہول کیسے پڑھیں گے؟ لم یزبا لم یزبی لم یزبو لم یزبب. مجہول کے اندر لم یزبا لم یزبی لم یزبو لم یزبب لم یزبا لم یزبو. چوتھا سیگا لم تزبا لم تزبی لم تزبو لم تزبب لم تزبا لم یزببنا. پھر 7واں سیگا لم تزبا لم تزبی لم تزبو لم تزبب لم تزبا لم تزبو لم تزبی لم تزبا لم تزببنا لم ازبا لم ازبی لم ازبو لم ازبب لم نزبا لم نزبی لم نزبو لم نزبب. نہیں سمجھ آئی بات کی، نہیں سمجھ آئی بات کی. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، یاد کرنا